نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، یعنی رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے، تشہد میں کیا پڑھا جاتا ہے، قیام میں کیا پڑھا جاتا ہے، اور اتحیات کے لیے جب بیٹھتے ہیں کیا پڑھا جاتا ہے، اور نماز کا پورا مکمل ترجمہ آج ہم سیکھنے والے ہیں۔ دوستوں، بہت سے لوگ جو ہے نماز تو جانتے ہیں کہ نماز کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، نماز پڑھنا جانتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں جو ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں، جو ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں، انہیں ان صورتوں اور دعاؤں کا ترجمہ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں اور آپ کو جب بھی نماز پڑھنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم صورتیں پڑھیں تو صورتوں کا ترجمہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، جو دعائیں پڑھ رہے ہیں ان دعاؤں کا بھی ترجمہ ہمارے ذہن میں، فہم میں ہونا چاہیے۔ جب ہمارے ذہن اور فہم میں نماز کا پورا ترجمہ ہوگا تو ہم نماز جب پڑھیں گے تو ہماری نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز کو بہتر طریقے سے مقبول فرما لے گا۔ تو ویڈیو آخر تک پورا ضرور دیکھنا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو تمام مسلمان بھائی بہنوں کو ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کی وجہ سے کتنے مسلمان بھائی نماز پڑھنا سیکھ جائیں۔ تو سب سے پہلے دوستوں، نماز جب ہم پڑھتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں، نیت جو ہے دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ نے اگر فجر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے تو آپ کی نیت ہو چکی ہے، اب نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ زبان سے کہنا چاہ رہے ہیں تو زبان سے کہہ لیں۔ اگر آپ ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ نیت اس طریقے سے کر لیں، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو نیت باندھ لینا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ امام جو ہوتا ہے وہ بلند آواز سے زور سے بولتا ہے اللہ اکبر، اور جو مقتدی ہوتے ہیں یا پھر جو تنہا نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اس کو آہستہ سے بولتا ہے اللہ اکبر۔ اس کو کہا جاتا ہے تکبیر۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، ثنا یعنی سبحانک اللہم۔ تو اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ بھی آپ یہاں پر دیکھ لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور خوبیوں والی ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک اور تعریف کے قابل ہے یعنی خوبیوں والی ہے، وتبارک اسمک اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک اور تیری شان اونچی ہے، بلند ہے تیرا مرتبہ، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھی جاتی ہے، مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد تسمیہ پڑھی جاتی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب یہاں پر آپ اس کا ترجمہ دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔
गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन, न कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने गजब किया और न गुमराहों का रास्ता। आमीन, इलाही कबूल फरमा। इसके बाद आपको ये एक सूरत पढ़ेंगे। 10 सूरतों पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप वो देख करके याद कर सकते हैं। तो जैसे कि यहां पर हम सूरे इखलास पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसका तर्जमा आप देखिए, कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, न उसको किसी ने जना है और न वो किसी से जना गया है, मतलब न उसका कोई बाप है न उसका कोई बेटा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर का कोई नहीं है। इसके बाद तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, और रुकू में जाएंगे। रुकू में ये तस्बीह 3 बार पढ़ी जाती है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, जिसका तर्जमा है पाक है मेरा परवरदिगार अजमत वाला। इसके बाद तस्मीह पढ़ी जाती है, यानी समिअल्लाहु लिमन हमीदा। ये तस्बीह एक बार पढ़ते हैं, जिसका तर्जमा है अल्लाह ने उस बंदे की बात सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। ये तस्बीह पढ़ते हुए खड़े हो जाएंगे और इसके बाद पढ़ेंगे तहमीद, यानी रब्बना लकल हम्द। कुछ किताबों में रब्बना व लकल हम्द भी आया है, तो आप रब्बना लकल हम्द भी पढ़ सकते हैं और आप रब्बना व लकल हम्द भी पढ़ सकते हैं, जिसका तर्जमा है ए हमारे परवरदिगार तेरे लिए तमाम तारीफें हैं। रब्बना लकल हम्द, ए हमारे रब तेरे ही लिए तमाम तारीफें हैं। इसके बाद तकबीर कही जाएगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, और ये तकबीर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। सजदे में जो तस्बीह पढ़ी जाती है, सुबहान रब्बियल आला, 3 बार पढ़ी जाती है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, जिसका तर्जमा है पाक है मेरा रब जो बड़ा आलिशान है। इसके बाद तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, और बैठ जाएंगे। इसके बाद फिर दूसरा सजदा करेंगे तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर, और दूसरे सजदे में भी यही तस्बीह 3 बार पढ़ेंगे। इसके बाद तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे दूसरी रकात के लिए, और दूसरी रकात में पहले सूरे फातिहा पढ़ेंगे, सूरे फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। रुकू में रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे और फिर रब्बना वलकल हम्द पढ़ेंगे। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। सजदे में 3 बार सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर से दूसरे सजदे में जाएंगे और फिर 3 बार ये तस्बीह पढ़ेंगे। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। जब आप बैठेंगे तो आपको तशाहुद पढ़ना होगा। तशाहुद ये है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अल्लाह के लिए है तमाम ज़बानी इबादतें, बदनी इबादतें और माली इबादतें। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, ए अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकत नाजिल हो। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, और सलामती हो हम सब पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इसके बाद अगर आपकी नमाज 3 या 4 रकात वाली है तो आप अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे और इसके बाद आप सूरे फातिहा पढ़ेंगे। अगर सुन्नत है तो सूरे फातिहा के बाद आप कोई सूरत भी मिलाएंगे, लेकिन अगर फर्ज नमाज है तो आप सिर्फ सूरे फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद आप रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, फिर से खड़े होंगे, फिर से आप सूरे फातिहा पढ़ेंगे, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे और बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आप तशाहुद में पहले अत्तहियात पढ़ेंगे, उसके बाद आप अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ भी पढ़ेंगे। जो 4 रकातों वाली या 3 रकातों वाली नमाज है उसमें दूसरी रकात पर आप सिर्फ तशाहुद यानी अत्तहियात पढ़ेंगे,
لیکن جو لاسٹ والی رکعت ہوتی ہے اس میں تشہد کے بعد درود شریف اور جو دوسری دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنی ہوتی ہیں. تو پہلے آپ درود شریف دیکھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود شریف کا ترجمہ دیکھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ درود بھیج، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. انک حمید مجید، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے، یعنی بڑائی والا ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، مطلب اولاد پر. کما بارکتا، جیسے کہ تو نے برکت بھیجی علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر. انک حمید مجید، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے. درود شریف کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو دعائے معصورہ، دعائے مغفرت، دعائے استغفار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو اس کو بھی آپ یہاں پر دیکھیے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اب یہاں پر آپ اس کا ترجمہ دیکھیے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو پس اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھے بخش دے. وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد ایک اور دعا پڑھی جاتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کا ترجمہ آپ دیکھیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دنیا میں اچھائی. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی. وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب. سلام پھیرتے ہوئے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دل میں نیت ہونی چاہیے. دائیں طرف دوستوں سلام پھیرنے کے بعد آپ جو چاہیں دعا پڑھ سکتے ہیں، جو چاہیں ذکر کر سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل ذکر یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت فاصلہ رہتا ہے. یعنی ادھر انسان کا انتقال ہوا، ادھر وہ جنت میں